امریکی صدر ایران کی نئی تجاویز سے خوش نہیں۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی کا امریکی عہدیدار کے حوالے سے دعویٰ۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی نے امریکی عہدیدار کے حوالے سے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کی نئی تجاویز سے بالکل بھی خوش نہیں، کیونکہ اس میں ایران کی جوہری پروگرام سے متعلق کوئی بھی واضح بات شامل نہیں۔ ایک امریکی عہدیدار نے برطانوی خبر ایجنسی کو بتایا ہے کہ ان تجاویز میں ایرانی جوہری پروگرام کے مستقبل سے متعلق کوئی واضح اور ٹھوس موقف شامل نہیں، جس کے باعث امریکی قیادت میں تشویش پائی جاتی ہے۔ رپورٹس کے مطابق ایران نے اپنی تجاویز پاکستان کے ذریعے امریکہ تک پہنچائی ہیں، جن میں ابتدائی طور پر جنگ بندی اور بعد میں مستقل سیز فائر کی یقین دہانی شامل ہے۔ ساتھ ہی تہران نے آبدائے ہرمز کھولنے کو امریکی پابندیوں کے خاتمے سے مشروط کر دیا۔ کہا کہ یہ سب ہو جائے تو پھر ایرانی ایٹمی پروگرام پر بات ہوگی، تاہم امریکہ کو پرامن مقاصد کے لیے یورینیم موجودگی کا ایرانی حق تسلیم کرنا ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی قومی سلامتی کمیٹی سے ملاقات میں ایران کی نئی تجاویز پر غور کیا گیا۔ ترجمان ہاؤس کیرولائن لیوٹ نے پریس بریفنگ میں کہا کہ ایران نے ابنائے ہرمز دوبارہ کھولنے کی پیشکش کی ہے۔ صدر ٹرمپ کی ڈیڈ لائنز بالکل واضح ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مذاکرات کی درخواست کی ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق عباس عراقچی نے کہا کہ امریکہ اپنا کوئی بھی مقصد حاصل نہ کر سکا، اس لیے ٹرمپ نے مذاکرات کی درخواست کی ہے۔ تہران اس بات پر غور کر رہا ہے۔ روس نے امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کرانے کی پیشکش کر دی۔ روسی خبر رساں ایجنسی کے مطابق پیوٹن کے ترجمان دمتری پسکوف نے صحافی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ روس ایران سے متعلق تنازع کے حل اور مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن کے قیام کے لیے ثالثی کرنے کے لیے تیار ہے۔ روسی صدر کے ترجمان کا کہنا تھا کہ روس ہر صورت مذاکرات جاری رہنے اور جنگ بندی کے تسلسل کا خیر مقدم کرے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں دوبارہ جنگی کارروائیوں کی طرف نہیں لوٹنا چاہیے، یہ نہ ایران کے مفاد میں ہے اور نہ ہی عالمی معیشت کے مفاد میں ہے۔ ہم ہر ممکن کوشش کریں گے کہ بالآخر امن قائم ہو، ایسا یقینی امن جس میں دوبارہ لڑائی کی طرف واپسی نہ ہو۔ ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ ایران کے حوالے سے روس میں مذاکرات کا انعقاد ایک پیچیدہ معاملہ ہے اور اس پر مزید غور کی ضرورت ہے۔ کچھ اس پر متفق ہو سکتے ہیں اور کچھ نہیں۔ کسی بھی تجویز سے پہلے ہمیں تمام پہلوؤں پر کام کرنا ہوگا۔ امریکی فوج نے ایک اور جہاز کو ایرانی بندرگاہ کی طرف جانے سے روک دیا۔ امریکی سینکوم نے 2 جہازوں کی تصویر جاری کر دی۔ بیان میں کہا کہ یہ اقدام امریکی ناکہ بندی کا حصہ ہے۔ میرین ٹریفک کے مطابق MT اسٹیم ایرانی پرچم بردار ٹینکر ہے۔ اس سے قبل ایرانی وزارت خارجہ نے سمندر میں ایرانی آئل ٹینکرز پر امریکی قبضے کی مذمت کی تھی۔ ابنائے ہرمز معاشی جوہری ہتھیار ہے جسے ایران دنیا کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے امریکی ٹی وی چینل فاکس نیوز کو انٹرویو میں کہنا تھا کہ ایران فخر سے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ دنیا کی 20 سے 25% توانائی کو یرغمال بنا کر رکھ سکتا ہے۔ تصور کریں اگر ایران کو جوہری ہتھیار تک رسائی مل گئی تو وہ پورے خطے کو یرغمال بنا لے گا۔ امید ہے تنازع کے بعد پوری دنیا کی ایران سے لاحق خطرے کا اندازہ ہو گیا ہے۔ ایران دنیا کے ساتھ جو کچھ جوہری ہتھیار کے ذریعے کرنا چاہتا ہے وہی ذریعے کر رہا ہے۔ ایران کی حکومت میں تمام عناصر سختگیر ہیں، لیکن ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ انہیں ایک ملک اور معیشت چلانی ہے۔ امریکہ کی خواہش ایرانی عوام کو نقصان پہنچانے کی نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے عالمی گزرگاہ کو فوری کھولنے کا مطالبہ کر دیا۔ ابنائے ہرمز کی بندش میں اقوام متحدہ میں ہنگامی اجلاس ہوا۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس نے کہا کہ کوئی ٹول ٹیکس نہیں، تجارت بحال ہونے دی جائے، عالمی معیشت کو سانس لینے دیں۔ انتونیو گوتریس نے مزید کہا کہ بحران کے باعث مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب کچھ بات کرتے ہیں ایرانی مطالبات کی، تو خطے کے استحکام سے پہلے ہمیں قابل اعتماد ضمانتوں کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب کا سلامتی کونسل اجلاس سے خطاب میں کہنا تھا کہ ہم اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کو مسترد کرتے ہیں۔ ہم پر الزامات کا مقصد امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے اقدامات سے توجہ ہٹانا ہے۔ خطے کے استحکام سے پہلے ہمیں قابل اعتماد ضمانتوں کی ضرورت ہے۔ ہمیں ضمانت دی جائے کہ ایران کے خلاف دوبارہ حملے نہیں ہوں گے۔ پاکستان نے بحری رستوں میں رکاوٹ عالمی امن اور معاشی استحکام کے لیے سنگین خطرہ قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے خبردار کیا کہ عالمی بحری رستوں میں رکاوٹ
خصوصاً آبنائے ہرمز کی بندش بین الاقوامی امن، معاشی استحکام اور ترقی پذیر ممالک کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ انہوں نے سلامتی کونسل میں بحری سلامتی پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سمندری رستوں کا تحفظ نہ صرف عالمی تجارت بلکہ ترقی اور سیکیورٹی اہداف کے لیے بھی ناگزیر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جدید معیشت بلا تعطل سمندری تجارت پر انحصار کرتی ہے۔ عاصم افتخار احمد نے کہا کہ آبنائے ہرمز کی بندش خوراک اور توانائی کی فراہمی کے ساتھ ساتھ سپلائی چین کو بھی شدید متاثر کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ میں ایٹمی عدم پھیلاؤ معاہدے کے نفاذ سے متعلق کانفرنس میں ایران کے نائب صدر منتخب ہونے پر امریکا سیخ پا۔ امریکہ اور ایرانی مندوبین کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ امریکی نمائندے کرسٹوفر نے کہا ایران کا انتخاب ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے کی توہین ہے۔ ایرانی نمائندے رضا نجفی نے کہا کہ امریکہ دنیا کی واحد ریاست ہے جو ایٹمی ہتھیار استعمال کر چکی ہے اور اب ایٹمی عدم پھیلاؤ کے نفاذ کے لیے ثالث بھی بننا چاہتی ہے۔ رضا نجفی نے امریکی مندوب کے بیان کو بے بنیاد اور سیاسی نقطہ نظر کو ترجمانی قرار دیا۔ کہا کہ ایران دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جنہوں نے ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے NPT پر دستخط کر رکھے ہیں، جبکہ اسرائیل نے اب تک اس معاہدے پر دستخط نہیں کیے۔ NPT کے نفاذ پر منعقدہ 11ویں کانفرنس کے دوران دنیا کے مختلف ملکوں نے 34 نائب صدور کا انتخاب کیا۔ امریکہ ایران مذاکرات تعطل کا شکار ہونے کے باعث عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کا تسلسل برقرار ہے۔ برنٹ خام تیل کی قیمت 1% سے زائد اضافے کے ساتھ $103 سے فی بیرل تجاوز کر گئی۔ امریکی خام تیل WTI کی قیمت میں بھی 1% سے زائد اضافہ ہوا۔ WTI خام تیل کی قیمت $97 فی بیرل سے تجاوز کر گئی ہے۔ پاکستان کے لیے $1.2 ارب کی اگلی قسط کی منظوری کے لیے IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 8 مئی کو طلب کر لیا گیا۔ IMF کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ 8 مئی کو ایگزیکٹو بورڈ اجلاس میں پاکستان کے لیے توسیع فنڈ سہولت پروگرام کے تحت تیسرے اقتصادی جائزے کی منظوری متوقع ہے۔ اجلاس میں موسمیاتی تبدیلی کے RSF پروگرام کے دوسرے جائزے کی بھی منظوری دی جائے گی۔ پاکستان اور IMF کے درمیان اسٹاف لیول معاہدہ 27 مارچ کو طے پایا تھا۔ ملک کی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ جون تک زر مبادلہ کے ذخائر $18 ارب تک ہوں گے۔ مارچ میں کرنٹ اکاؤنٹ $1 ارب سرپلس رہا۔ پائیدار معاشی ترقی کے حصول کے لیے اصلاحات ناگزیر ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پاکستان یورپی یونین بزنس فورم سے خطاب، کہا یورپی یونین پاکستانی برآمدات کے لیے مفید منڈی ہے۔ which meant that the first 9 months of this fiscal year we are also current account surplus, and it matters. It matters because it's on the back of the underlying drivers. The IT export services continue to lead the export journey in a very big way. The value-added segments on the export side also continue to show positive delta. Our remittances continue to go from strength to strength. In March, we had remittance flows of about $3.8 billion. Of course, there's a spike here because of Ramadan and Eid, but normalized is about $3.2 billion per month. And I'll come to the last of it at a later stage. Another avenue which has really sprung up in the last couple of months is the Roshan digital account. Now that is a different client segment compared to the remittances. Remittances are essentially blue-collar workers and Pakistanis who are working in various parts of the world. The Roshan digital account is essentially a lifestyle investment-led flow. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے دوسرے روز بھی مندی کا رجحان برقرار۔ کاروبار کے دوران 100 انڈیکس میں 1300 سے زائد پوائنٹس کی کمی۔ 100 انڈیکس 1,68,171 پوائنٹس کی سطح تک گر گیا۔ گزشتہ روز کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس 1,69,497 پوائنٹس پر بند ہوا تھا۔ ماہرین کے مطابق مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کا رجحان محتاط دکھائی دے رہا ہے، جبکہ فروخت کا دباؤ غالب ہے، جس کے باعث انڈیکس منفی زون میں ٹریڈ کر رہا ہے۔ اب جانیے کہ صدر مملکت آصف علی زرداری کا چین کے صوبے ہنان میں چیئرمین ماؤ زے تنگ کے آبائی شہر شاوشان کا دورہ۔ اسٹیچو اسکوائر پر صدر مملکت کا استقبال زیانگ تان پیپلز کانگریس کے سینئر پارٹی رہنما جی یانگ نے کیا۔ صدر مملکت نے اسٹیچو اسکوائر میں چیئرمین ماؤ زے تنگ کے مجسمے پر پھول چڑھائے۔
چین کے انقلابی رہنما کو خراج عقیدت پیش کیا۔ صدر زرداری نے ماؤ زے تنگ میموریل میوزیم کا بھی دورہ کیا۔ صدر مملکت نے ماؤ زے تنگ کے جدوجہد، اتحاد اور ترقی میں ان کی خدمات کو سراہا۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ تاریخی مقامات کا تحفظ قومی ترقی میں تاریخی شعور کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کے تبادلے پر غور کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس آج ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کا مجوزہ تبادلے پر غور کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اہم اجلاس آج سپریم کورٹ اسلام آباد لاہور میں ہوگا۔ چیف جسٹس پاکستان یا آفریدی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ ذرائع کے مطابق جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار، جسٹس سمن رفعت، جسٹس خادم حسین سومرو اور جسٹس ارباب محمد طاہر کے نام کے تبادلے کے لیے زیر غور آئیں گے۔ جوڈیشل کمیشن کا یہ اجلاس اکثریت ارکان کی ریکوزیشن پر بلایا گیا ہے۔ اجلاس طلبی کی ابتدائی درخواست چیف جسٹس نے ججز تبادلوں سے عدم اتفاق کرتے ہوئے مسترد کر دی تھی، جبکہ کمیشن کے اکثریت ارکان نے اجلاس طلب کرنے کی حمایت کی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز تبادلوں سے متعلق جوڈیشل کمیشن کا اجلاس سے پہلے بڑی پیش رفت ہوئی۔ جسٹس بابر ستار نے سربراہ جوڈیشل کمیشن چیف جسٹس یا آفریدی کے نام خط لکھ دیا۔ ذرائع کے مطابق خط میں جسٹس بابر ستار نے ٹرانسفر معاملے پر انہیں ذاتی طور پر سننے کی استدعا کی۔ جسٹس بابر ستار نے خط میں کہا کہ آرٹیکل 200 کے تحت ٹرانسفر معاملے سے پہلے مجھے سنا جائے۔ ذرائع کے مطابق جسٹس بابر ستار کا نام ٹرانسفر کے لیے زیر غور ججز میں شامل ہے۔ اڈیالہ جیل سے پمز ہسپتال منتقل کیے گئے بانی پی ٹی آئی کو آنکھوں کے فالو اپ علاج کے لیے 28 اپریل کو اسپتال لایا گیا، جہاں انہیں اینٹی وی جی ایف انٹراویٹریل انجیکشن کی چوتھی ڈوز دی گئی۔ پمز انتظامیہ کے مطابق تمام طبی کارروائی سے قبل مریض کی رضامندی حاصل کی گئی، جبکہ ماہرین چشم نے مکمل معائنہ کیا، جس کے دوران مریض کو طبی طور پر مستحکم قرار دیا گیا۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ آپٹیکل کوہیرنس ٹوموگرافی میں طبی بہتری پائی گئی اور تمام طریقہ کار مکمل نگرانی اور معیاری پروٹوکول کے تحت آپریشن تھیٹر میں انجام دیا گیا۔ یہ عمل ڈے کیئر کی سرجری کے طور پر مکمل کیا گیا۔ پمز کے مطابق مریض طریقہ کار سے پہلے، دوران اور بعد میں طبی طور پر مستحکم رہے اور ضروری فالو اپ ہدایت کے ساتھ انہیں ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ اور خبر ہے لاہور سے، جہاں پر سی سی ڈی سے مبینہ مقابلے میں 2 ڈاکو ہلاک ہو گئے، جبکہ ڈاکوؤں کی فائرنگ سے 2 پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے۔ پولیس کے مطابق مقابلہ سندر کے علاقے مراکہ میں اس وقت ہوا جب ڈاکوؤں کی موجودگی کی اطلاع پر کارروائی کی گئی۔ اس دوران ملزمان نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کر دی۔ جوابی فائرنگ کے نتیجے میں 2 ڈاکو ہلاک ہو گئے، جن کی شناخت عالم شیر اور ہاشم کے نام سے ہوئی۔ مقابلے میں 2 پولیس اہلکار تصور میوں اور نامدار زخمی ہوئے، جنہیں فوری طور پر طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کراچی میں پاکستان رینجرز سندھ نے خفیہ اطلاع پر اورنگی ٹاؤن کے علاقے زیبو گوٹ بلوچ کالونی میں کارروائی کرتے ہوئے اسٹریٹ کرائم میں ملوث دارو گروہ کے 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان میں اصغر عرف باغیچہ، عبدالوحید عرف سنبل، ظہور عرف علی، گلزار عرف کراڑو اور عرفان علی شامل ہیں، جن کے قبضے سے موبائل فونز اور نقدی بھی برآمد کی گئی۔ ترجمان کے مطابق ملزمان اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ اورنگی ٹاؤن، لڑکانہ اور ملحقہ علاقوں میں ڈکیتی اور اسٹریٹ کرائم کے متعدد وارداتوں میں ملوث رہے۔ ملزمان گزشتہ 3 سے 4 سال کے دوران 200 سے زائد موٹر سائیکلیں، 300 سے 400 موبائل فونز اور لاکھوں روپے چھیننے میں ملوث رہے، جنہیں بعد ازاں سستے داموں مختلف علاقوں میں فروخت کیا جاتا تھا۔ ترجمان رینجرز کے مطابق ملزمان غیر قانونی اسلحے کی خرید و فروخت پر بھی ملوث ہیں، جبکہ 2 مختلف وارداتوں کے دوران مزاحمت پر فائرنگ سے ایک خاتون اور ایک تاجر بھی جاں بحق ہو چکے ہیں۔ لاہور میں ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب وقاص نذیر کی جانب سے آگاہی مہم کے بعد ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی روکنے کے لیے کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا۔ تفصیلات جانیں گے سید عمران شمسی سے، جو اس وقت ڈی آئی جی ٹریفک کے ہمراہ موجود ہیں۔ جی عمران شمسی، اپڈیٹ کیجیے۔
جی بالکل، آپ کو بتائیں گے ٹریفک پولیس پنجاب کی جانب سے جو اعلان اور پھر چلان کے حوالے سے جو آگاہی مہم چلائی گئی تھی، اس کے بعد آج جو انفورسمنٹ کا سلسلہ جاری ہے، جو کہ ٹریفک پنجاب کی جانب سے جو لاہور سمیت پنجاب بھر میں اس کا آغاز کیا گیا ہے۔ ان سے ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب سے پوچھتے ہیں کہ جو انفورسمنٹ کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس پہ پہلے آگاہی مہم جو شروع کی تھی اس حوالے سے پوچھتے ہیں۔ سر یہ بتائیں کہ آگاہی مہم کا آغاز کیا گیا تھا، اس کے بعد آج جو ہے انفورسمنٹ کا بھی سلسلہ جاری ہے، اس حوالے سے اب تک کتنی چلاننگ ہو چکی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نومبر 2025 سے ہم نے ایک ڈرائیو شروع کی اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ سڑکوں کے اوپر ٹریفک ڈسپلن کو بہتر بنایا جائے، جس میں پہلے مرحلے میں آپ نے دیکھا کہ ہیلمٹ نہ پہننے والوں کے، سیٹ بیلٹ نہ استعمال کرنے والوں کے یا دوران ڈرائیونگ سیل فون استعمال کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی اور اس چیز کو انشور کیا گیا کہ وہ محفوظ طریقے کے ساتھ گاڑی چلائیں۔ اب جو دوسرا مرحلہ ہے وہ شروع کیا گیا ہے، جس میں لین ڈسپلن، لائن ڈسپلن، ون وے کی خلاف ورزی کرنا، یو ٹرنز پہ الٹی سائڈ سے جو ہے سفر کرنے کی کوشش کرنا، سٹاپ لائن کے اوپر جو ہے وہ گاڑی نہ روکنا، جو ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو ایک انفورسمنٹ ایکشن ہے اس کا اثر شہریوں کو سڑک کے اوپر بھی نظر آئے۔ جی بالکل، 1 روپیہ بھی جرمانہ نہ کرنا پڑے شہریوں کو تحفظ دینے کے لیے، اور اس کے ساتھ شہریوں کو یہ ہدایت جاری کی گئی ہے کہ ڈسپلن کی جو ہے مکمل طور پہ پاسداری کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ٹریفک کی خلاف ورزی سے جو گریز کریں تاکہ کسی بھی قسم کے چلان سے جو ہے بچا جا سکے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ سید عمران شمسی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور اب جانیے کہ موسم کیسا ہے۔ لاہور سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش ہوئی۔ جعفر آباد میں مٹی کے طوفان کے بعد موسلادھار بارش سے تباہی مچ گئی، درخت اور بجلی کے کھمبے گر گئے، خاتون سمیت 4 افراد زخمی ہو گئے۔ اسلام آباد سمیت پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج شام بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ لاہور میں کنال روڈ، گلبرگ، مال روڈ، جیل روڈ، فیروز پور روڈ، جوہر ٹاؤن، چنگی، امر سدھو، ملتان روڈ، وحدت روڈ سمیت مختلف علاقوں میں بارش ہوئی۔ علاقہ علامہ اقبال ٹاؤن، وحدت روڈ، مسلم ٹاؤن میں بھی بادل خوب برسے۔ ملتان اور گرد و نواح میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہوئی۔ بھاول نگر، خانپور اور کالا باغ میں گرج چمک کے ساتھ بارش سے درجہ حرارت میں نمایاں کمی ہوئی۔ سندھ میں نوڈیرو، شہداد کوٹ، کندکوٹ اور منجو دڑوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش ہوئی۔ سکھر میں بارش کے ساتھ ہی مواصلاتی نظام معطل ہو گیا اور سیپکو کے متعدد فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ کراچی میں آج موسم نسبتاً گرم اور خوش رہنے کا امکان ہے، تاہم محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں ہیٹ ویو جیسی صورتحال متوقع نہیں۔ دن میں دھوپ تیز جبکہ شام میں موسم بہتر ہونے کی توقع ہے۔ کراچی میں آج درجہ حرارت 34 سے 36 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہنے کی امکان ہے۔ ایک مرتبہ پھر عمران شمسی کی جانب جائیں گے، ان سے جانیں گے کہ لاہور میں گزشتہ رات کی بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا، شہر میں سورج اور بادلوں کی آنکھ مشولی جاری ہے۔ جی عمران، اوور ٹو یو۔ شہر لاہور میں علل صبح ابر رحمت برسنے کے بعد جو ہے موسم جو ہے خوشگوار ہو چکا ہے اور گرمی کا زور بھی ٹوٹ چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں محکمہ موسمیات کی جانب سے کم 33 اور زیادہ سے زیادہ 37 سینٹی گریڈ جو ہے وہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے، اور ان کا یہ کہا گیا کہ آج جو ہے گزشتہ روز کے ساتھ ساتھ جو آج بھی بارش کا امکان ہے، اور بارش کے ساتھ ساتھ واسع حکام کو بھی احکامات جاری کر دیے گئے ہیں سی ایم پنجاب کی جانب سے کہ جہاں جہاں پانی کھڑا ہوتا ہے وہاں پہ مکمل طور پر جدید مشینری کے ساتھ کھڑے ہوں اور کیمپ لگائے جائیں تاکہ شہریوں کو کسی بھی قسم کے کوئی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ فضائی آلودگی میں بھی واضح کمی سامنے آتی ہے۔ اس وقت جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے لاہور شہر میں کم سے کم 132 اور زیادہ سے زیادہ 145 جو ہے وہ نوٹ کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں موسم خوشگوار ہے اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، گرمی کا دور جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے۔ بہت شکریہ عمران شمسی، اپڈیٹ کر رہے تھے آپ۔